السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ ہود ہے، سورت کے نمبر 11 ہے اور پارہ کا نمبر 12 ہے۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے پڑھا تھا، ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے کہ دنیا میں دو کیٹیگری کے لوگ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو دو ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے جو شقی یعنی بدبخت ہوں گے، برے اعمال والے ہوں گے، اور دوسرے وہ جو سعید یعنی نیک اور صالح ہوں گے۔ جہاں تک تعلق تھا شقی یعنی برے لوگوں کا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ کافر اور گناہگار لوگ جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جہنم میں پھینکیں گے، وہاں ان کا چیخنا چلانا ہوگا، درد سے قہرانا ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہی کی قدرت ہے، وہ قادر مطلق ہے، کل مختار ہے، جیسا وہ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہم لا جعل من اللہم حسبنا حسابا یسیرا اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اس سے آگے اب جو ہم نے پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، وہ ہے کہ ان لوگوں کا تذکرہ جن کو اللہ نے سعید کہا ہے، نیک کہا ہے، تو ان کے ساتھ اللہ کیا کریں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اللہ کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جو کہ نیک اور صالحہ ہوں گے، دنیا میں ہوتے ہوئے اچھے اعمال کریں گے، فَفِي الْجَنَّاتِ، وہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جب تک زمین اور آسمان قائم ہے، یا پھر جب تک ان کا پروردگار ان کو چاہے گا وہ ان کو جنت میں رکھے گا۔ عطا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، بخشش ہے، گفٹ ہے غیر مجزوز، جو اللہ کبھی بھی ان سے ختم کرنے والا نہیں ہے، دور کرنے والا نہیں ہے۔ تو جب ہم نے دیکھا تھا کفار کا تذکرہ، تب بھی اللہ نے یہی کہا تھا کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جنتیوں کے لیے بھی اللہ نے یہی کہا ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ مرنے کے اندر سے پہلے اس دنیا کی زندگی میں ہر ٹائم یو ٹرن ہے۔ اگر انسان کے پاس برے اعمال ہو جاتے ہیں تو اس کے پاس توبہ کا دروازہ ہے، وہ واپس اپنے رب کی طرف پلٹ سکتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد چیزیں مستقل ہو جائیں گی۔ جو ایک دفعہ ڈیسیژن لے لیا ہے اللہ نے، جو ڈیسائیڈ کر لیا ہے ہمارے اعمال کے مطابق، ہماری زندگی میں جو بھی ہم نے کیا ہے اچھا یا برا، اس کے اکارڈنگ جو ہو گیا وہ ہو جائے گا۔ اور لاسٹ ٹائم ہم نے آیت میں یہ بات دیکھی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ جو اس آیت میں کہہ رہے ہیں نا، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین اور آسمان قائم رہیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ زمین و آسمان کا قائم رہنا تو بالکل ختم ہو جائے گا ہر چیز کا، لیکن اللہ یہ ایک مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص ہمیشہ کی زندگی جنت میں گزارے گا۔ آمین۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو ایگزامپلز دی ہیں، وہ ہم پہلے بھی یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 109 ہے، فَلَا تَكُوا فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن چیزوں کو یہ لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے علاوہ، اس کے بارے میں آپ شک میں مبتلا نہ رہیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ لوگ اندھی تقلید کر رہے ہیں، اسی چیز کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں جن کی ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم مُوَفُّوہم نصیبہم، ہم ان کو پورا حصہ دیں گے اس دنیا میں رہتے ہوئے، غیر منقوص، اس میں ہم بالکل کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کریں گے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے بہت اہم دو باتیں کر رہے ہیں۔ نمبر 1، جتنے بھی لوگ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، دراصل وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، وہ صرف دیکھا دیکھی کام کرتے ہیں، وہ کام جو ان کے آباء و اجداد کرتے رہے اس کی اندھی تقلید کرتے ہیں،
اور وہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے ان دیوی دیوتاؤں کو، بتوں کو نہ مانا تو ان کی بد دعا ہمیں لگ جائے گی۔ اور یہ کس نے بتایا؟ ان کے آباء و اجداد نے بتایا۔ اس پر وہ ٹکے رہے۔ انہوں نے اپنی عقل اور سمجھ سے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے آباء و اجداد بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ محض آباء و اجداد کی کئی باتوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں، نہ انہوں نے عقل کو استعمال کیا، نہ زندگی کے باقی تجربات کو لے کر چلے، محض اندھی تقلید کی بنا پر ساری کی ساری زندگی انہوں نے برباد کر دی۔ اب ان کے ساتھ کیا ہے؟ اس دنیا کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو ان کے مقدر کا رزق ہے، مقدر کی زندگی ہے، وہ دے دے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور دوسرا مطلب اس آیت کا آخر والا جو ہے وَإِنَّا لَمُوَفُّونَ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جن کی وہ تقلید کرتے تھے، جو ان کے آباء و اجداد ہیں، جو ان کی اگلی جنریشن ہے، جس نے جو گناہ کیا اپنے حصے کا وہ سزا پالے گا۔ کسی کی سزا کو اللہ کم نہیں کرے گا۔ کیونکہ انہوں نے وہی کچھ کیا جو ان کے آباء و اجداد نے کیا۔ اگر تو وہ اپنے راستے بدل لیتے تو اللہ ان کی سزا ان کے پیرنٹس سے، ان کے آباء و اجداد سے الگ کر دیتے، لیکن انہوں نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جو ان کے آباء و اجداد نے کیا، تو ان میں اور ان کے آباء و اجداد میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ زمانے کی گردش نے، تعلیم نے، عقل نے، تجربے نے ان کی عقل پر کچھ بھی ان کی زندگی پر فرق نہیں ڈالا، تو پھر وہی نتیجہ ہوگا جو ان کے آباء و اجداد کا ہوا ہے۔ آیت نمبر 110 ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر، ہم نے جب یہ رکوع شروع کیا تھا، حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا تھا کہ کس طرح حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرعون کے دربار میں بھیجا اور فرعون کا کیا انجام ہوا۔ اس کے درمیان میں اللہ نے اگزامپلز دی ہیں، جیسے فرعون والوں نے اندھی تقلید کی، اپنی منمانی کی، ان کے ساتھ جو انجام ہوا۔ یہ سورج چونکہ مکی ہے، کفار مکہ کو اللہ ان ساری باتوں سے، ان کے انجام سے گرا رہے ہیں۔ دوبارہ پھر یہاں پر آیت نمبر 110 میں جہاں پر 9 رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے، 10 شروع ہو رہا ہے، وہاں پر حضرت موسیٰ کا تذکرہ دوبارہ اللہ نے دیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی ہے قرآن، موسیٰ کو ہم نے تورات دی تھی۔ تو موسیٰ کے فالورز، ان کے جو پیروکار تھے، ان کی جو وہاں کے لوگ تھے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اختلاف کیا تھا، اپنی کتاب کے اگینسٹ گئے تھے، مانا نہیں تھا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دور کے لوگ آپ کی نبوت میں شک کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گزرا ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ حکم طے نہ ہو چکا ہوتا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے پر فوراً عذاب آ جانا، اللہ کا یہ فیصلہ نہیں۔ اللہ ان کو ٹائم دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور اگر اللہ دنیا میں نہ دے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن، ججمنٹ کا ایک دن رکھا ہے۔ تو جو لوگ جیسے اختلافات کر رہے ہیں، نبوت کے بارے میں شک کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں شک کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے بارے میں شک کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے اللہ ان کے ساتھ برا انجام کرتا، لیکن اللہ نے ایک ججمنٹ کا دن رکھا ہے اور وہ ایک ہی دن میں سب کی پکڑ کرے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ لوگ جو شک میں پڑے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ یہ شک ہی ان کو بے چین کیے ہوئے ہے اور یہ بے چین کرے رکھے گا، کیونکہ وہ اللہ کی ذات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو مان نہیں رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان کی زندگی کا چین سکھ چھین لیا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اسی طرح سے بے چین رکھیں گے۔ آیت نمبر 111 ہے وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَا يُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ کہتا ہے ان میں سے ہر ایک کو تیرا اللہ، تیرا رب ان کے اعمال کے مطابق پورا پورا بدلہ دے گا۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کیونکہ وہ اللہ ہر ایک کے اعمال کو جانتا ہے۔ بہت سمپل بات ہے کہ جس کے جو عمل ہوں گے اللہ اس کے مطابق اس کا نتیجہ دے گا۔ کیونکہ اللہ کو سب کے اعمال کی اچھی طرح خبر ہے، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات
علیم الخبیر ہے۔ اس کے باوجود اس اللہ نے کتنے ہزاروں فرشتے ہم انسانوں کی خدمت کے لیے ہم انسانوں کے ساتھ مقرر رکھ کر رکھے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ جس کا بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا، کرامن کاتبین، وہ فرشتے جو کہ ہمارے اچھے اور برے اعمال لکھنے کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہر ایک نیکی اور ہر ایک برائی کو لکھوا رہے ہیں۔ آیت نمبر 112 ہے، فاستقیم کما امرت ومن تاب معک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کی دی ہوئی تکلیفوں سے پریشان نہ ہوں۔ آیت کہاں سے شروع ہوئی؟ فاستقیم، آپ ثابت قدم رہیں جیسا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ ومن تاب معک، اور وہ جو ساتھی آپ کے ساتھ ہیں جنہوں نے اللہ سے توبہ کر لیا، اللہ سے کی طرف رجوع کر لیا ہے، جن کے ایمان اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو معاف کروا لیا ہے اللہ سے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آپ کے ساتھ ہیں۔ یعنی یہاں پر صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے، جو لوگ اللہ والے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، وہ آپ کے خلاف نہیں ہوتے۔ ولا اور نہ تطغوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سرکشی مت کرنا، سرتابی مت کرنا، حکم عدولی مت کرنا، انہ بما تعملون بصیر، وہ اللہ جو بھی تم کام کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے پورے اچھے طریقے سے، پورے اچھے انجام سے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے نصیحت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، باقی جتنے بھی لوگ جو بھی دین اسلام پر عمل کریں گے، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جتنے بھی فالوور ہیں ان کو نصیحت کریں کہ مخالفین کی باتوں کی قطعاً پرواہ نہ کریں، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے مضبوطی سے ڈٹ جائیں، اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کا پورا خیال رکھیں، ان سے بالکل بھی تجاوز نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک فرض سے، تمہارے ایک ایک اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ آیت نمبر 113 ہے، فَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اللہ نے کیا کہا؟ وہ لوگ جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کی طرح مت ہو جائیے جنہوں نے ظلم کیا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کیا کرے گا؟ آگ میں ڈالے گا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا سرپرست نہیں ہوگا، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہیں کوئی اللہ سے بچا نہیں پائے گا۔ بہت بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کام غیر ایمان والے مخالف اسلام دشمن باتیں کرتے ہیں آپ وہ باتیں نہیں کریں گے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے مخالفین اور اسلام دشمنوں سے دین کی باتوں میں کسی بات پر لچک مت پیدا کریے، کسی ایک کی طرف مت جھکیے، کوئی خاندان کا خون کا رشتے کا لحاظ مت کیجیے، ان کافروں سے کوئی سمجھوتا نہ کیجیے، نہ ہی ان میں سے کسی کو اپنا دوست بنائیے۔ اگر ان میں سے تم لوگوں نے کوئی ایسا کام کیا، کسی کے ساتھ دوستی کر لی، کسی کی باتوں میں آ گئے، کسی کے ساتھ نرم رویہ رکھ لیا، تو یہ لوگ تم لوگوں کو لے ڈوبیں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بچ نہیں پائیں گے، اور جب اللہ کسی کا ساتھ چھوڑ دے تو کوئی اور ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، اللہ کے سوا کوئی دوسری طاقت کچھ مدد نہیں کر پائے گی اس صورت میں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو یہ نصیحت ہے، یہ نصیحت دراصل بالواسطہ ہم مسلمانوں کو ہے کہ ہمیں دین کے معاملے میں اٹل ہو جانا چاہیے، کسی کی باتوں میں آ کر کسی کی خاطر اسلام کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کسی دوستی رشتہ داری یا پھر کسی کے بڑے پن کی وجہ سے اسلام میں لچک پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام کی جو رولز اور جو حدود ہیں ان سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ اللہ کے علاوہ پھر کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں رہے گا۔ آیت نمبر 114 ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات بتائے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن کے دونوں اطراف کے اوقات میں اور رات کے کچھ حصے میں آپ نماز قائم کیا کرے۔ کیوں؟
ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جو اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ دن کے اطراف سے مراد ہے صبح کی نماز اور صبح کے کچھ کناروں میں، اطراف دونوں طرف یعنی دن کے ایک حصہ اور دن کا دوسرا حصہ، اطراف سائڈز ہوتا ہے، تو یعنی دن کو اگر ہم پوری ایک چیز مان لیں تو اس کے ایک سائڈ اور دوسری سائڈ، تو یہ بنتی ہیں فجر سے لے کر مغرب تک کی نمازیں۔ فجر سے لے کر دوپہر تک ایک طرف دن کا ہو گیا، اور پھر ظہر عصر سے لے کر مغرب تک دن کا دوسرا حصہ ہو گیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 حصے میں دن کو کنورٹ کر دیا، اور پھر رات میں کے کچھ حصے میں نماز قائم کرنے سے مراد عشاء ہے۔ گویا اس طرح سے 5 نمازوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کر لیا، لیکن یہاں پر جب یہ سورہ نازل ہوئی اس وقت تک ابھی تک 5 نمازوں کا حکم نہیں آیا تھا، تو اس وقت تک مسلمان جو تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دن کے 2 حصوں میں ہی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ صبح اللہ کی عبادت کرتے تھے، شام اللہ کی عبادت کرتے، پھر رات کو سوتے وقت اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب نماز کا حکم آ گیا ہے تو اس میں نماز کے اوقات مراد ہیں، صبح کے دن کے کچھ حصہ جس میں فجر سے لے کر ظہر کا ٹائم بنتا ہے، اور پھر شام کا کچھ حصہ جس میں عصر سے لے کر مغرب تک کا ٹائم بنتا ہے، اور وہ زلفا من اللیل، رات کا کچھ حصہ یعنی نماز عشاء۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب انسان اچھائیاں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بخود اس کے سسٹم کے اندر ایسا ایک سسٹم فٹ کر دیتا ہے کہ اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ احادیث میں آتا ہے جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے، ایک نماز پڑھ کر آتا ہے اور اس کے بعد دوسری نماز پڑھتا ہے، تو ایک نماز کے درمیان دوسری نماز آنے تک جو گناہ انسان سے صغیرہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکسٹ نماز پڑھنے کی وجہ سے خود بخود ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ سسٹم اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ صرف کبیرہ گناہوں میں شرک ہے، کسی کا قتل ہے، زنا ہے، یہ 3 گناہ اگر انسان نہیں کر رہا ہے، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں دانستہ طور پر اور غیر دانستہ طور پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم امت کو سمجھانے کے لیے ایک بہت خوبصورت نسخہ کیمیا دیا ہے، ایک چیز دی ہے، ایک گفٹ دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے جب اچھائیاں کرتا ہے اس کو اچھائیاں کرتے رہنا چاہیے۔ جب اس کے پاس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کو فوراً اس کے پیچھے اچھائی لگا دینی چاہیے۔ حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جب انسان گناہ کرے تو اس کے پیچھے فوراً ایک اچھائی چھوڑ دے، جب اس سے کوئی مسٹیک ہو جائے، غلطی ہو جائے، تاکہ وہ اچھائی اس برائی کو کھا جائے، ختم کر دے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا جو ہے وہ نماز کی بہت سی احادیث آئی کہ نمازیں جو ہیں وہ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان صدقہ ساری گناہ کو معاف کر دیتا ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعے کے درمیان معاف کر دیتا ہے، ایک قرآن کی تلاوت دوسری قرآن کے درمیان میں۔ اسی طرح سے صدقات، جو ہم صدقات کرتے ہیں جب ہم پر کوئی مشکل پریشانی آتی ہے یا پھر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو انسان فوراً صدقہ کر دے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے صغیرہ چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے عمل بالمعروف نہی عن المنکر بھی کفارہ بنتا ہے۔ جب ہم زندگی میں اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، تو دین کے کام کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے انسان کی زندگی میں اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ حدیث سے حضرت سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی آزمائش اس کی بیوی، اس کے مال، اس کی اولاد اور اس کے پڑوسی سے ہوتی ہے، اور نماز، روزہ، صدقہ، عمل بالمعروف نہی عن المنکر ان کا کفارہ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی زندگی کی چیزیں ہیں جو انسان کو آزمائش میں لیتی ہیں، لیکن اس آزمائش کا اللہ نے توڑ بھی بتا دیا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جبکہ وہ انسان بڑے گناہوں سے اجتناب کرتا رہے، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے دور کر دیتے ہیں۔ پھر ایک وہ حدیث جو بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، اگر کسی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر ہے، وہ 5 وقت میں اس میں نہاتا ہے، اپنے آپ کو دھوتا ہے، تو اس کے جسم پر میل کچیل نہیں رہ جاتی ہے۔ اسی طرح سے 5 نمازوں کی مثال اللہ نے دی ہے کہ اللہ ان کے ذریعے انسان کے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ گویا کیا سمجھ میں یہ نیکیوں سے انسان اپنی برائیوں کو دور کر سکتا ہے۔ نیکیاں برائیوں کو کھانے والی ہیں، اور انسان اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتا رہے، جان بوجھ کے چھوٹی چھوٹی بہت سی چھوٹی نیکیاں جو ان کو ہم بہت چھوٹی نیکی سمجھتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتا دینا، کسی کو ہنر سکھا دینا، کوئی اچھا نالج دے دینا، اچھی بک ریکمینڈ کر دینا، راستہ صاف کر دینا، اور ایسے زندگی کے بہت چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ہمارے نزدیک زیادہ بڑی چیزیں نہیں ہیں، اللہ کے نزدیک وہ بھی ہماری برائیوں کو، ہمارے اندر کی جو خصلتیں ہیں اس کو دور کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ یہاں جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو کس طرح سے دور کرتی ہیں۔ ایک سسٹم تو وہ ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا، جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو جو اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ اس کو خود بخود ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے جب ہم نیکیاں کرتے ہیں اور اس نیکی کے درمیان اگلی نیکی آنے تک ہمارے اندر اگر کوئی ہم سے خرابی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو ہم دوبارہ جلدی سے ریکال کرتے ہیں کہاں ہم سے غلطی ہوئی، ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، ایکسٹرا نوافل پڑھتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان نیکیاں کرنے پر لگ جاتا ہے، اس کے اندر برائی کی عادت ہی چھوٹ جاتی ہے۔ ایسے کرتے کرتے انسان برائیوں سے حتی الامکان دور ہو جاتا ہے۔ ذالک ذکر للذاکرین، اللہ کہتا ہے یہ ذکر ہے، یہ نصیحت ہے، اور یہ نصیحت کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو گویا کہ انسان کو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہنا چاہیے۔ وہ یاد کرنے کا طریقہ نماز بھی ہو سکتی ہے، ذکر و اذکار بھی ہو سکتے ہیں، اور اللہ کے دین کو پھیلانا بھی ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 115 ہے، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ اجر المحسنین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نصیحت کر رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ یقیناً نیکیاں کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یہاں نصیحت تو در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جا رہی ہے، لیکن قرآن رہتی دنیا تک قائم رہے گا انشاءاللہ۔ ہر مومن جو کہ قرآن پڑھنے والا ہے، مسلمان قرآن پڑھنے والا ہے، اللہ اس کو نصیحت کر رہے ہیں کہ وہ نیکیاں کرتے رہیں، برائیوں سے دور رہیں۔ اس طرح نیکیاں کرنے سے، برائیوں کو دور رہنے سے، اللہ کی یاد تازہ کرنے سے انسان برائیوں سے، بدیوں سے دور ہو جائے گا، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اس طرح سے ایک انسان ایز اے فرد بھی ایک اچھا انسان بن جائے گا، اور ایز اے اجتماعی ملت ایک اچھی ملت بن جائے گی۔ فَلَوْلَا كَانَ مِن قَرُونٍ مِن قَبْلِكَ أُولُو الْبَقِيَّةِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے نصیحتیں صرف اس قرآن میں نہیں کی، اس سے پہلے بھی کتابوں پر کی تھی۔ تو اللہ کہتے ہیں ویسے بہت سے ایسے جنہیں ہم نے بچا لیا تھا، ان میں سے اہل خیر کیوں نہیں پیدا ہوئے جو دوسروں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے؟ اگر کچھ ایسے تھے بھی تو بہت ہی تھوڑے تھے۔ جو ظالم تھے وہ اس عیش و عشرت کی زندگی میں لگے رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو دنیا میں مہیا کی تھی، اور وہ مجرم بن کے رہ گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بہت خوبصورت بات کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم اچھائیاں کرتی ہے، چاہے وہ انفرادی طور پر ہیں، اجتماعی طور پہ ہیں، اللہ اس قوم کو، اس معاشرے کو جو ہے وہ بچا لیتا ہے دنیا کی سختیوں سے بھی اور آخرت کی سختیوں سے بھی۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جب کسی معاشرے میں برائی پھیل جاتی ہے، اگر وہ انفرادی ہے تو اتنی خطرناک نہیں ہوتی، اجتماعی ہو جائے تو پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے معاشرے میں پھر یہ غفلت کیوں بڑھتی جاتی؟ کیوں نہیں کسی معاشرے میں اہل ایمان ہیں؟ اگر کوئی اہل ایمان اچھے لوگ ہیں تو معاشرے میں اصلاح کا کام کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو برائیوں سے بچانے کی تبلیغ کیوں نہیں کرتے ہیں؟
تاکہ لوگ جو ہیں وہ نیکی کے راستے پر لگ جائیں اور معاشرے سے فساد ختم ہو جائے۔ یہاں فساد سے مراد ہے جب لوگ اجتماعی طور پر برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، برائی عام ہو جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا جب لوگوں کے پاس خوشحالی آ جاتی ہے، اللہ کی نعمتوں کی فراوانی آ جاتی ہے، لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور غفلت کے شکار کی صورت میں وہ خوشحال لوگ برائیوں میں پڑ جاتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی میں پڑے رہتے ہیں۔ اس صورت میں کیا ہوتا ہے، وہ اس قدر غافل ہو جاتے ہیں کہ زندگی میں کوئی اچھا کام کرنا ہے وہ بالکل نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پھر ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے، اور وہ جب عذاب آتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ صرف ان برے لوگوں پر آتا ہے، بلکہ وہ عذاب ان لوگوں کو بھی لے ڈوبتا ہے جو کہ خیر والے ہوتے ہیں، جو اس معاشرے میں اچھے ہوتے ہیں۔ اس طرح گیہوں کے ساتھ باقی گھن بھی چیزیں، ہم اکثر اگزامپل دیتے ہیں نا، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگ بھی پس جاتے ہیں۔ تو معاشرے میں جہاں پر کوئی اچھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، دین کو سمجھنے والے ہیں، ان کو پوری کوشش کرنی چاہیے اپنی طرف سے کہ وہ معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، دین کی تبلیغ کریں۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو معاشرے میں فساد پیدا ہو جائے گا، معاشرے کو پھوندی لگ جائے گی، بدبو آ جائے گی معاشرے سے، برائی کی، گندگی کی، اور وہ معاشرے میں جب گندگی پھیل جائے گی تو ظاہر ہے جب بھی گندگی کہیں پھیلتی تو ہم کیا کرتے ہیں، وہاں سے صفائی کرتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں تاکہ وہاں سے صفائی ہو جائے، وہ گندگی مزید اور لوگوں کو نہ لگے، اور اس گندگی کو صاف کرنا ہوتا ہے، بہت اسمیل پھیل چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ بھی جب کسی معاشرے میں گندگی پھیل جاتی ہے، اللہ ان پر عذاب بھیج کر ان کو ختم کر دیتا ہے تاکہ وہ مزید گندگی آگے نہ پھیلے۔ اور اب کیا ہوتا ہے کہ جب اس معاشرے میں کوئی اچھے لوگ ہوتے ہیں تو اللہ ان کو بھی ساتھ لے لیتا ہے، وہ بھی ساتھ ڈوب جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کیا ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی دین کی خدمت میں لگا لے، اپنے دین کا کام کروا لے ہم سے، ہم خود نیکی کے راستے پر چلنے والے ہو جائیں، ہم خود آسان راستے پر چل جائیں، سیدھے راستے پر چل جائیں، اور دوسروں کو بھی سیدھے کے راستے پر چلانے والا بنا دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔